تو اس وقت دھمکی لگائی ہے انڈیا کو کہ اگر اس نے اس کی جو زمین ہے، سرزمین ہے، اس کے ایک چھوٹے سے حصے پر جو قبضہ کیا پچھلے دنوں، اگر اس نے وہاں سے فوجیں نہ نکالی تو چین محدود لیول کی جنگ کرے گا۔ ہم دونوں ملکوں کے ہمسائے ہیں اور اس صورت میں ہمارے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے، رہنمائی لیں گے اپنے دفاعی ماہر بریگیڈیئر غضنفر صاحب سے۔ چین دنیا کی سب سے بڑی اکانومی، معیشت اور دنیا کی، اگر میں غلط ہوں بریگیڈیئر صاحب، تو تیسری بڑی فوجی قوت۔ آخر کار اس نے کہہ دیا انڈیا کو کہ اگر 15 دن کے اندر، ہم آپ کو باقاعدہ نوٹس دے رہے ہیں، 15 دن کے اندر محدود جنگ ہوگی، آپ نے ہمارے جن علاقوں کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ میرا خیال شاید یہ انڈیا بھی اسے ویسے ہی ڈیل کرنا چاہ رہا ہے چین کو، جیسے وہ پاکستان کے ساتھ ہٹ دھرمی سے ڈیل کرتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، اصل میں بات یہ ہے رضی صاحب کہ آج اگر آپ گلوبل ٹائمز کی رپورٹ پڑھیں تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اسٹینڈ آف سے کہا ہے کہ بیجنگ جو ہے، چائنا جو ہے وہ اسمال اسکیل ملٹری آپریشن پلان کر رہا ہے۔ وہ جو ڈوکلام ایریا ہے جہاں پہ یہ اسٹینڈ آف ہوا ہے، اس وہاں سے انڈین ٹروپس کو نکالنے کے لیے، اور انہوں نے اس کے لیے 2 ہفتے کی جو ہے ٹائم لائن رکھی ہے۔ ابھی یہ جو اسٹینڈ آف ہے یہ کم سے 16 جون سے جاری ہے، تو آپ خود یہ سوچ لیجیے کہ اگر یہ اسمال اسکیل اسٹینڈ آف ہوتا ہے، دونوں ملکوں کے اندر تو آپس میں لڑائی شروع ہوگی، کیونکہ جب نریندر مودی امریکہ کا وزٹ کر رہا تھا اور جس دن وہ مل رہا تھا ٹرمپ کو، اسی دن اس نے انڈین ٹرپس کو موو کروایا تھا وہ بارڈر کے اوپر جو سڑک تھی اس کو بننے سے روکنے کے لیے۔ اب اس میں تیسرا جو رول آ جائے گا وہ امریکنز کی جو پالیسی ہے اور وہ جو دھمکی ہے جو وہ انڈیا کو دے رہا ہے اور دیتا آیا ہے، کیونکہ وہ کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ چینیا کے کاؤنٹر ویٹ کے، چائنا کے کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ وہ اس کو انڈیا میں کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے انفارم کریں گے تو آپریشن سے پہلے، یعنی آپریشن کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پیسفلی ریزالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت انڈیا پیس کو ریزالو کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ علاقہ جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ تو بڑے عرصے سے رہا، لیکن وہاں جس طرح وہ سڑک بنا رہے تھے اس وقت تک چائنا کا کنٹرول تھا، وہاں پہ فزیکل فورس نہیں تھی، لیکن جو پیٹرولنگ ہوتی تھی یا جو آؤٹ پوسٹ ہوتی تھی یا جو آبزرویشن فورس بنائی جاتی تھی وہ اس علاقے میں آ کے بنائی جاتی تھی۔ اب آپ اگر امریکن کی بھی پیچھے سے بیکنگ رہی اور وہاں پہ اسٹینڈ آف ہو گیا تو آپ صاف ظاہر ہے کہ اس کا جس طرح جو چیزیں اس کو لنک کریں، پھر جو کچھ سعودی عرب یمن میں کر رہا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ عراق سے لے کے اور جو سیریا تک جو چیز چلی ہوئی ہے، تو اس کا بیک لیش وہ انڈیا اور چائنا تک ہی رہے گا۔ چائنا تو بریگیڈیئر صاحب 1962 میں بھی ہمارے ان دونوں ہمسایوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، اور اس وقت کہا یہ جاتا ہے تاریخ میں کہ ہم وہ ایڈوانٹیج لینے میں ناکام رہے جو ہمیں اس وقت لینا چاہیے تھا، یا جس کی خواہش چینی بھائیوں کی بھی تھی کہ ہم وہ ایڈوانٹیج لے لیں۔ میری مدد ہے کشمیر سے، تو کیا اس وقت ہم کوئی تھوڑا سا ہلکا پھلکا اسٹینڈ آف، تو ہمارا بھی پرماننٹ چل رہا ہے، تو ہم بھی کوئی تھوڑا ہلکا پھلکا کوئی ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اس کا؟ نہیں، ہمیں میرا خیال جو ملٹری اسکرمش ہے اس کا ایڈوانٹیج ہمیں نہیں آئے گا، بلکہ ہمارے لیے جو بارڈر گارڈ ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ جب انڈیا وہاں پہ لاک ڈاؤن ہوگا تو آپ کو پتہ ہے افغانستان میں ہماری پریزنس نہیں ہے، افغانستان میں زیادہ انڈیا کی پریزنس ہے، اور را کا زیادہ نیکسس چلتا ہے انڈیا کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے بدخشاں میں ایک جوائنٹ انٹیلیجنس سینٹر بنا ہوا ہے جس کے اندر نہ صرف را اور NDS ہے بلکہ اس میں مساعد کے ایلیمنٹ بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور آج سے کوئی 4 سال پہلے ایک رفیق آباد ایک جگہ ہے حبیب آباد جہاں پہ انڈیا کی کونسولیٹ ہے، وہاں پہ طالبان نے حملہ کیا تھا، ایک پولیس اسٹیشن کے اندر ایک انڈاکٹرینیشن سینٹر تھا، تو اس کے اندر وہاں انہوں نے 6 یہودی مارے تھے اور 4 کو اٹھا کے لے گئے تھے، انہوں نے باڈی کی غائب کر دی تھی۔ تو یہ نیکسس ہے جو موجود ہے افغانستان کے اندر اور آج بھی موجود ہے، اور بدخشاں میں یہ موجود ہے۔ تو نیچرلی جب وہ وہاں پہ اگر اسٹینڈ آف ہوا تو اس وقت یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جاری ہیں، جو ڈی اسٹیبلائزیشن کا پروسیس ہے جس میں پوری طرح سے کولیشن فورسز انوالو ہیں، اس کے لیول کو بڑھائیں۔ تو ہماری چونکہ 1 لاکھ سے زیادہ فورس جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، 1 لاکھ کے قریب تقریباً جو فورس ہے وہ ڈپلائڈ ہے نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں، تو ابھی ہم اس میں ایک بڑی اچھی چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی FT کو 2 کمانڈ میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، ایک FT ساؤتھ ہوگی، ایک FT نارتھ ہوگی، جس کا مقصد ہے کہ آپ فوج کو گریجولی ڈی انڈکٹ کریں ان علاقوں سے
اور FC کے ذریعے وہاں پہ سول ریٹ بحال کریں, تو وہ پروسیس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے رک جائے گا, اور پاکستان کا اس اسٹینڈ آف کا پاکستان کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ آئے گا, اور ہم اس ملیٹریلی جو آپ کا ایسٹرن بارڈر ہے, اس ایسٹرن بارڈر میں کسی بھی طریقے سے یہ نہیں وینچر ہو سکتا کہ جیسے کارگل کا وینچر ہمیں یاد ہے کہ وہ کس لیول سے گیا تھا کہ جی آپ کو وینچر کریں اور وہاں پہ پریشرائز کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتایا امریکن جو انفلوئنس ہے وہ پھر ڈائریکٹ پاکستان کے اندر وہ یہ چیزیں آ جائیں گی ڈکٹیشن. آخری بات, وقت ہمارے پاس 1 منٹ ہی رہ گیا ہے. یہ جو پچھلے دنوں ایکٹنگ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو امریکہ کی تشریف لائی تھی, کیا ہم اس کو اس سے جوڑ سکتے ہیں کہ امریکہ جو یہ ایسکلیشن کروا رہا ہے وہ ہمیں کہنے آیا ہو کہ آپ ذرا آرام سے بیٹھیے گا, ذرا ادھر ٹھاٹھو ہو لے آپ کے ہمسائے میں؟ اس کے اوپر رضی صاحب برکس جو سمٹ ہوئی تھی نا, اس کے بعد بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی اسی چیز کے اوپر, اور جب وہ میں نے جیسے آپ جب کیا مودی امریکہ میں تھا اس وقت بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی, اور میں نے آپ کو کہا نا تمام انڈیا اون نہیں کر سکتا, انڈیا کے پیچھے جس تک بیکنگ نہ ہو, بیکاز ملیٹریلی اگر آپ ٹائم نہیں ہے انالائز کرنے کا, کیونکہ انڈیا کی صرف ایک ایسٹرن کمانڈ ہے جو پاکستان سے ہٹ کے جو ہے لداخ اور اوپر جو ایسٹرن بارڈر اس طرف جو ڈپلائڈ ہے, ایک ہی کمانڈ ہے, ایسٹرن کمانڈ ہے, باقی ان کی 85 فورسز جو ہے 85% فورسز پاکستان کے خلاف ڈپلائڈ ہیں. تو اگر وہاں کوئی وینچر زیادہ بڑھتا ہے تو ان کو موومنٹ کرنی پڑے گی ویسٹرن کمانڈ سے, یا آپ کی جو سدرن کمانڈ ہے وہاں سے موومنٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ ایسکیلیٹ بھی ہو سکتی ہے. تو نیچرلی اس کے اوپر جس وقت تک اس کی بیکنگ نہیں ہوگی, تو آپ اس طرح ماشاءاللہ لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو آپ کس طرح یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں بغیر امریکہ کی بیکنگ سے, کیونکہ امریکہ جس طرح ایسکیلیٹ کر رہا ہے دنیا کو, اور میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دوں ایک بہت پرانا تھا یونس پلان جس کو کہتے تھے, اور وہ ابھی بھی کتابوں میں موجود ہے, جس کا بنیادی مقصد تھا بالکنائزیشن آف مسلم اسٹیٹ. تو وہ تو اس چیز پہ لگا ہوا ہے, یہاں پہ وہ ایک اور جو فرنٹ کھلے گا تو نیچرلی وہ پوری طرف سے پاکستان کے اوپر پریشر آئے گا کہ آپ اپنی فورسز موو نہ کریں یا اسٹیٹک رہیں یا کسی قسم کی, اور یہ چیزیں جو ہیں کیونکہ چائنا کے حساب سے تو آپ کو پتہ ہے ایک زمانہ تو وہ تھا جب ہمارے تعلقات نکسن کے زمانے میں خراب ہو گئے تھے, اور جب پاکستان نے چائنا سے ایکسیپٹ کی تو کیا کہا گیا تھا کہ آپ جا رہے ہیں مارکسزم کی طرف, تو ہم آپ کے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے. یہ چیزیں تو ابھی دماغ میں ایگزسٹ کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر غضنفر صاحب, ذوالفقار راحت صاحب. ٹائم ختم ہو گیا. چین اور بھارت کا جو معاملہ ہے ایسا یہ بات آپ یاد کریں کہ ہم نے آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے جی یا اس سے بھی زیادہ یہ بات ہم نے زیر بحث لائے تھے, لیکن 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں. ایک تو 17 جولائی 2017 کو, اس میں یہ خبر پھیل گئی کہ بھارت نے سکم کی یعنی چین نے سکم کی سرحد پر بھارت کی ایک چوکی پر حملہ کیا ہے, میزائل داغا ہے, اور اس سے 158 بھارتی مارے گئے. یہ بڑی سنسنی خیز خبر تھی. تو وہ بعد میں غلط ثابت ہوئی, لیکن اس سے یہ اندازہ ہوا کہ چین جو ہے یہ بڑے منظر عام پہ آ گئی. آج پھر یہ ہوا ہے کہ جو ان کے جو چین کے جو گلوبل ٹائمز ہے ایک اخبار ہے, اس اخبار نے میں ایڈیٹوریل میں انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ ان کے ایک جو دانشور نے یہ کہا ہے کہ ہم 2 ہفتے کے اندر یہ جو اندر گھسے ہیں یہ ڈونگ لینگ کی زمین کی جو پٹی ہے جو کہ چائنا کی پٹی ہے, اور 1870 سے وہ پٹی میں یہ لوگ گھس گئے ہیں, اور اس میں وہ چین کو وہاں پر روڈ بنانے نہیں دے رہے. جواباً چین نے ان کی 2 چوکیاں تباہ کی اور کچھ لوگ مارے. یہ مضمون چھپا ہے گلوبل ٹائم میں سیٹرڈے کے دن, فرائیڈے کے دن. شنگھائی اکیڈمی آف سوشل سائنسز کے محقق ہیں ہوزی یونگ, انہوں نے یہ مضمون لکھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ چین ڈوکلام میں زیادہ دیر فوجی تعطل کا شکار نہیں رکھ سکتا ہے اور بہت دنوں تک اپنی فوجوں کو وہاں نہیں رکھے گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ باہر نکالنے کے لیے ڈوکلام سے باہر نکلنے کے لیے ہم انڈیا کو 2 ہفتے دیتے ہیں, اگر اس میں نہیں دیا تو ہم پھر کارروائی کریں گے. پھر اسی ہفتے کو گلوبل ٹائم نے یعنی کل گلوبل ٹائمز نے مداریہ بہت سخت لہجے میں لکھا ہے اور انڈیا کو چیلنج کیا ہے کہ اس نے جس طاقت کو آپ نے چیلنج کیا ہے وہ آپ سے بہت زیادہ طاقتور ہے اور آپ اپنے سدھر جاؤ, ورنہ پھر ہم اب سختی سے
آپ کا جواب دیں گے جی۔ اور 2 ہفتے کے اندر اندر دیں گے۔ جی میرے صاحب، ہمارے ساتھ سابق سفیر اکرم ذکی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ یہ اکرم ذکی صاحب، آپ کا ہم انتہائی مشکور ہیں۔ چین کی اور جو بھارت کے درمیان میں جو کشیدگی ہے ڈونگ لینگ زمینی پٹی پر، جو کہ 1890 میں برطانیہ اور چین کے ساتھ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے تحت وہ چین کا حصہ تھی، لیکن جون 2017 میں بھارت نے اس میں مداخلت کی اور اس کے پھر چین نے 2 چوکیاں تباہ کی اور کچھ فوجیوں کو مارا۔ اب اس کے بعد میں پھر انہوں نے مداخلت کی ہے، تو اب جو چین کے جو دانشور ہیں انہوں نے، اور چین کے گلوبل ٹائم نے کے ایڈیٹوریل جو ہے کل چھپا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر 15 دن میں انہوں نے یہ زمین خالی نہیں کی تو پھر وہ وہ بڑی سخت کارروائی کریں گے۔ جی اس پر فرمائیے، آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ ہندوستان نے نیشنل کی پالیسی جو تھی نا، فارورڈ پالیسی، وہ اختیار کی تھی 62 میں بھی اس کا نتیجہ سامنے آ گیا تھا، اور چین ابھی قوت سے کام لیتا رہا ہے، اور چین سے بات کی ہے اب ہم قوت سے کام نہیں لیں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ فارورڈ پالیسی جن کی ہے کہ ناکام ہوگی اور سخت ایکشن لے گا، تو اس لیے ایک ناکام ہوگی ہندوستان کی مدد سے۔ اچھا، تو اب یہ تو وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ خبر 17 جولائی کو بھی چھپی کہ صاحب چین نے سکم میں ایک چوکی پر ایک میزائل داغا جیسے 158 بھارتی مارے گئے، جو غلط ثابت ہوئی، لیکن انہوں نے ایک قسم کا سگنل ان کو دیا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں آپ کے خلاف۔ بھارت اگرچہ اس وقت وہی طریقہ اختیار کر رہا ہے جو انہوں نے کشمیر میں کیا کہ ہمیں صلح جوئی سے کام کرنا چاہیے، بداگرہ سے بات کرنی چاہیے، فلانا فلانا، لیکن چین اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ جو ہے نا وہ اب تیار ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ صرف کا سبق یاد رکھیں گے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ 62 کا سبق ان کو یاد نہیں ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ ان کے پیچھے نہیں تھا۔ اب امریکہ سے وہ آشیرواد لے کے آ چکے ہیں، اور اس کے بعد میں انہوں نے یہ سکم یہ اس میں ڈونگ لینگ میں اب میں مداخلت کی ہے، کیونکہ یہ وہ وہاں پر ایک سڑک بنانا چاہتے ہیں جو کہ بھوٹان کی سرحد سے ملتی جلتی ہے۔ بھوٹان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو معاہدہ ہے 1980 کا، اس کے تحت وہ شاید وہاں پر کوئی سڑک نہیں بنا سکتے ہیں، جو کہ بھوٹان تو ایک ان کا جو ملک ہے انڈیا کے۔ میں جب بھوٹان بھی گیا تو وہاں دیکھا کہ سارے انڈین فوجی وہاں موجود ہیں، تو اس لحاظ سے اگر وہ کہتے ہیں کہ سڑک بن گئی تو پھر ان کا رابطہ جو ہے وہ جو اب جو نیکسلائٹ ہیں ان سے ہو جائے گا، جو کہ وہاں پہ آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ تو آپ فرمائیں کہ یہ تو بالکل ایسی صورتحال ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال ہے انڈیا اور چائنا کے لیے۔ جی دیکھیے، چائنا کی پالیسی ہے وہ اگریشن کے خلاف ہے، لیکن ہم کسی کے اگریشن برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ اب پسمائی کا زمانہ ہے، بین الاقوامی طور پر امریکہ واپسی کے راستے میں ہوگا، اور چین اور روس کا مختلف اقتدار دنیا میں پھیلے گا، اور اگر ہندوستان نے اس طرح کیسے پالیسی اختیار کی تو ہندوستان نقصان میں رہے گا، چین کے خلاف ہندوستان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اب میں یہ سمجھ جو گزارش آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر یہ وہاں پر چین میں لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہمیں ویسا ہی ایک موقع مل سکتا ہے جو 1962 میں چینی سفیر نے آ کر کہا تھا کہ آپ کو موقع ہے، کشمیر کو لے لو؟ اب یہ بات ہم بہت جلد جب کر چکے ہیں، ہماری اندر میں یہ نہیں ہے کہ ہم کو فارورڈ ایکشن لیں گے۔ ہم اگر اپنے آپ کو ساتھ رکھتے ہیں بغیر فارورڈ ایکشن لیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ ہمیں پہلے اپنے آپ کو اندرون مضبوط کرنا چاہیے، جو مسئلہ وہ ان کو منڈپ کرنا چاہیے، جو بے شمار کرتی دی ہے اس کو استعمال کرتے کریں۔ جی بہت بہت شکریہ اکرم ذکی صاحب، انتہائی مشکور ہے کہ آپ نے وقت دیا اور زیادہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ ٹاپک بہت بھاری ہے بہت، اور اس پر ابھی 15 دن جو ہیں وہ کافی خطرناک ہیں۔ تو آپ سے
रूबरू इस पर आपसे गुफ्तगू करनी पड़ेगी ताकि आपकी बात को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझा जा सके और आवाम तक पहुँचाया जा सके। जी मेरे साहब, मेरा दिल चाह रहा है कि हम दोबारा सियासी उस पे आ जाए, लेकिन ये बात ज़हन बहुत अहम है, आप इसको फिर आप ब्रीफ कर दें थोड़ा सा, फिर उसको वाइंड अप भी करें। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ अपने आवाम के लिए कि 1890 से ये जो पट्टी है डोंग लेंग जी, ये चीन को बरतानिया ने दी थी। सिक्किम पर बरतानिया ने कब्जा कर लिया था और सिक्किम को अपने डोमेन में शामिल कर लिया। सिक्किम के बादशाह आज़ाद था 1975 तक। 1975 में इंडिया ने फिर इस पर कब्जा कर लिया। तो अब इंडिया तोसी पसंदीदा पॉलिसी पर गामजन है। तो अब ये सवाल ये है कि ये जो पट्टी है ये शरत मिलती है भूटान की और इसकी और डोंग लेंग की, ये कानूनन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये चाइना का हिस्सा है और इस लिहाज से चाइना को इस पर पूरा खुद मुख्तारी का इख्तियार है। तो इसके अंदर ये मदाखलत करना है, क्योंकि वो सड़क वहाँ बना रहा है तो आपको क्या है अपनी जगह पर वो जो चार्ज बनाए। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप उसको वहाँ पर करें। तो अब वो ये कहता है कि चीन जो है, इंडियन ये कहते हैं कि चीन कश्मीर कार्ड खेल रहा है। वो अगर वहाँ पर हमला करता है तो उनको ये डर है कि पाकिस्तान इधर कश्मीर में भी कुछ न कुछ करेगा। तो यहाँ लद्दाख में भी मैंने आपको बताया था कि 100 टैंक इन्होंने पहुँचा दिए थे। जब पहली दफ़ा वो मिलने के लिए गया था मोदी ओबामा से, तो उस वक्त 100 टैंक उन्होंने लद्दाख जो है वो कश्मीर का हिस्सा है, आपको याद होगा, और कश्मीर की बॉर्डर जो है वो लगती है चीन से यहाँ पर। तो जाहिर है कि उन्होंने 100 लगाए होंगे तो उन्होंने भी 100 लगा दिए होंगे। क्या ज़रूरी नहीं है कि आजकल उन्होंने तो चीन ने तो अपनी फौजियों की तादाद कम की, तो उनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि 100 टैंकों को भाप बना देंगे। तो ये बात अगर उसमें मसला ये है कि वो लड़ाई जो है, शुक्र है कि वो लद्दाख में नहीं है, वो हमसे बहुत दूर है, लेकिन वो लड़ाई सिमट कर जो है वो सारी दुनिया जो है मदद को आ जाएगी इंडिया की, जैसे कि 1962 में आई थी। वो कहेगी कि साहब इस वक्त चीन के साथ में हमें मुहाजराई करनी है, लेकिन चीन ऐसा नहीं करेगा। कुछ छोटी मोटी कार्रवाई करने के बाद में सुलह की बातें करने लग जाएगा और अपना काम जारी रखेगा। लेकिन ये मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर इस वक्त भूचाल आया हुआ है और बहुत ज़्यादा खौफजदगी का उनके यहाँ आलम है। तो वो उनकी सुषमा स्वराज साहबा जो उनकी बड़ी बहादुर वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, ये बातचीत जो है वो मैंने बातचीत से ये मामले को हल करना चाहिए अपना। तो भाई बातचीत से मामला इसलिए हल नहीं हो सकता है कि आप उनकी सरजमीन में घुस आए। तो उनकी सरजमीन में कैसे बातचीत से आप उनको कर सकते हैं? आप पीछे हटे तो बातचीत हो जाएगी। फिर इसके बाद में देखेंगे कि वो सवाल सिर्फ ये होगा कि सड़क बने या न बने। मुमकिन है कि चीनी ये कहें कि सड़क नहीं बनाते, वो अंडरग्राउंड ले जाएँ। तो चीनियों का तो मत समझोगे तो जिन है वो अगर आप कहते हैं सड़क नहीं बना, वो मुमकिन है कि इस वक्त भी बना रहे हो और आपके जितने भी वहाँ फौजी हैं वो उनको कहीं ज़मीन में सख्त न कर लें। तो प्लीज़, दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, एक बहुत खौफनाक खबर है इन चीनियों के लिए, इन भारतीयों के लिए, कि एक वो वाटर मैंने तोप बना रहे हैं। वाटर तोप का ये है कि अगर वो जैसे ही वाटर तोप को छोड़ेंगे, अगर वहाँ पर 50,000 का मजमा है, वो सबको भाग के ले जाएगा आपके टैंक समेत। इतना प्रेशर से वो छोड़ेंगे उस पानी को। तो वो कहते हैं कि चीन का बहुत खौफनाक हथियार है, मुमकिन है वो यहाँ इस्तेमाल कर ले। अब मुझे नहीं मालूम है, पहाड़ी इलाका है, मैंने देखा नहीं। आई विश अगर मुझे मालूम होता तो मैं ज़रूर ये सरहद जाके देख के आता। जी, मोदी को समझ आनी चाहिए कि अपना सर वो उन्होंने ये दावा किया है जो कि हमारे मैंने उस लिहाज से तो ठीक नहीं है, लेकिन